السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر نذیر۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انسائٹ ود ڈاکٹر عامر۔ ہم مختلف صوبوں کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں سنتے ہیں، ہر قسم کی اوپینینز ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن کہیں کہیں ہمیں جا کے فیل ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہم انفارمیشن لیتے ہیں یا تو وہ کسی میڈیا ہاؤس کے تھرو ملتی ہیں یا ہمیں کسی پولیٹیشین کے تھرو ملتی ہے، لیکن اس پر کبھی بھی ایکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہوئی۔ تو آج ہم ایک کوشش کرنے لگے ہیں کہ ایک ایسی ایکیڈیمک ڈسکشن کی جائے جس سے تمام صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہو، اور وہ اسٹوڈنٹس ہوں، ایکیڈیمین ہوں یا جو تعلیم یافتہ لوگ ہوں، وہ لوگ آ کے بتائیں کہ ہمارے صوبے کا یہ ایشو ہے یا ہمارا ایڈمنسٹریٹو یہاں پہ سفر کر رہا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چند اسٹوڈنٹس کو اپنے اسٹوڈیو پہ انوائٹ کیا جن کا تعلق پاکستان کے ہر صوبے سے ہے۔ آپ میرے دائیں طرف دیکھیں تو ہمارے ساتھ ہیں انور خالد، ان کا تعلق فاٹا سے KPK سے ہے۔ تھینک یو سر۔ اور ان کے ساتھ ہیں کریم بخش، اور ان کا تعلق ہے بلوچستان سے، اور ساتھ ہی گلگت بلتستان سے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں محمد امان، اور اس کے ساتھ عالیان نصیر، ان کا تعلق سندھ سے ہے، اور وجیہہ خالد ہیں پنجاب سے۔ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں زیر تعلیم ہیں، مختلف صوبوں سے ان کا تعلق ہے۔ آج یہ اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے بتائیں گے کہ ان کے صوبے میں یا ان کے علاقے میں کیا ایشوز ہیں اور ان کا کیا سلوشن نکالا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے فاٹا سے۔ فاٹا سے ہمارے ساتھ ہیں انور خالد۔ انور، ویلکم آپ کو ہمارے شو میں۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فاٹا اور KPK میں فرق کیا ہے، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا ایک جیسے ہیں؟ تھینک یو سر۔ فاٹا جو ہے وہ ایک بارڈر لینڈ ٹرائبل ایریاز ہے جو 25 کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اسے KP میں مرج کیا گیا ہے۔ جیسے ہی KP میں مرج ہوتے ہیں اسے وہ کنسٹیٹیوشنل رائٹس پرومس کیے گئے، لوکل گورننس پرومس کیا گیا اور ڈیولپمنٹ فنڈز پرومس کیے گئے، لیکن ان پر ویک امپلیمنٹیشن ہوئی، جو آج تک ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاٹا جو ہے وہ صدیوں سے انسٹیٹیوشنل آئسولیشن کیری کر رہا ہے۔ صدیوں کے سیکورٹائزیشن کی وجہ سے وہاں کا سویلین انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ اسکول، ہاسپیٹلز اور جو سیوک پروجیکٹس ہیں وہ بالکل زیرو ہے۔ اگر اسی طرح ریاست ان شہریوں کو، اپنے شہریوں کو بیسک نیسیسٹیز نہیں دیتی رہی تو وہ جو سویلینز ہیں وہ آئیڈیولوجیکل ولنریبلٹی کا شکار ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کے ریڈیکلائزیشن کی وجہ سے اور ملٹری پریکٹسز کی وجہ سے وہاں کے سکولز ڈیمالش ہو گئے ہیں۔ وہاں کے جو فیمیل ایجوکیشن ہے وہ نہ ہونے کی برابر ہے۔ اب ہمارے پاس ہیں کریم بخش۔ کریم بخش، آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کے بڑے کنسرنز ہوتے ہیں خاص طور پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ہم تو جو باتیں سنتے ہیں ہم تو سنتے ہیں میڈیا سے، کیونکہ آپ وہاں کے رہائشی ہیں، آپ وہاں سے یہاں تشریف لائے ہیں پڑھنے کے لیے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ بلوچستان میں جو اوورآل سچویشن ہے تعلیم کی، ہیلتھ کی، انفراسٹرکچر کی، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سر میں آپ کا تھینک یو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج ایک ایسے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک اٹریکٹیو رہے گا۔ سر میں نے خود جب اس چیز کو، ہم جس صوبے سے آتے ہیں یہاں سے شفٹ کر کے پنجاب ایجوکیشن کے لیے، تو بہت سے چینجز دیکھتے ہیں، لیکن سر آپ کا جو کوشچن آتا ہے ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور ہیلتھ کے اوپر، تو سر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ابھی بھی انڈر ڈیولپڈ اسٹیج پہ ہے، اور لیکن اس سے سب سے بڑا جو چیلنج آتا ہے اس میں سکولز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ٹیچرز جو ہیں وہ بہت ہی شارٹیج ہیں، اور اس کو ایک پراپر طریقے سے ٹریننگ اور گائیڈنس اس کو بالکل نہیں کیا جاتا۔ سر اگر وہاں پہ دیکھیں کہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں تک ایکول ایسیس نہیں ہوتا بالکل بھی۔ سر ریموٹ ایریاز جیسے ہیں دور دراز کے ایریاز، سر اس کے اوپر صحیح جو ایکول اٹینشن نہیں ہے۔ سر ایجوکیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ایجوکیشن کیسے بہتر کریں، لیکن سر اس میں ایک اور بھی میں نے ایک چیز دیکھا ہے، وہاں کلچر بیریئرز کے حوالے سے وہاں جینڈر گیپ بہت زیادہ ہے۔ بلوچستان میں ایجوکیشن جو ہے اس میں میل اور فیمیلز کے درمیان لے کے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کا ایجوکیشن ہے اس میں فیمیلز کو کم ترجیح آتا ہے لیکن میل کو زیادہ ترجیح آتا ہے، کہ ایک فیمیل ایجوکیشن حاصل کر کے کیا ہی کر سکتی ہے، اس کو 18 سال ہونے کے بعد وہ شادی کر کے اور وہ گھر سنبھالنا ہے، اس کا چار دیواری، اس کو ایجوکیشن، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سر ایجوکیشن بہت ہی ضروری ہے، میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ اس کا لٹریسی ریٹ آپ سر چیک کریں، بلوچستان کا اپروکسیمیٹلی 42 to 45 اس وقت ہے بلوچستان کا،
اور گرلس کی تو نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے کہ 22 to 28% ہے۔ سر انفراسٹرکچر کی اگر میں بات کروں تو وہی سیم بات آتا ہے جیسے انڈر ڈیولپڈ اسٹیج ہوتے ہیں، یہ بھی اسی کو بھی میں ایسے ہی مطلب ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں روڈز بہت کم ہے اور وہ ماؤنٹینس ایریا ہے، اس میں وہ بہت ویسٹ ہے۔ سر بہت ویسٹ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وسیع علاقہ ہے جس میں ماؤنٹینس زیادہ ہیں، وہاں کے روڈز جو ہیں وہ بہت شارٹ ہیں اور لانگ ڈسٹینس ہے۔ سر اس کے حوالے سے اگر یہ بھی دیکھیں کہ گوادر ٹو کوئٹہ ٹو کراچی تک، یہ ایسے کچھ جو سٹیزن ہیں جس پہ روڈز ٹھیک ہیں، پراپر اچھے بنائے گئے ہیں، لیکن کچھ اگر دور دراز کے ایریاز دیکھا جائے، رورل ایریاز میں وہ ابھی بھی علاقے ایسے ہیں جس میں وہ ڈسکنیکٹیوٹی ہے، جہاں پہ ہم انفراسٹرکچر کو بالکل بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مطلب صحیح پراپر ورک نہیں کرا جیسے ہونا چاہیے۔ ہاں میں اس کے ساتھ اور بھی سر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی اگر کرنٹ سی ایم کے بات میں کروں بلوچستان کا، میر سرفراز بگٹی، تو کچھ علاقے جو کہ میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں، جیسے اس علاقوں کا نام ڈسٹرکٹ دیرہ بگٹی اور اس کا تحصیل سوئی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا سی ایم کا جو اپنا جو سٹی ہے قادر آباد، وہ ابھی اس کے ورک اسکیم شروع ہوئے ہیں پروگرام، اور اس حوالے سے سر آپ اس کو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہاں کے روڈز بہت اچھے بنائے گئے ہیں اچھے طریقے سے، اور اس کے لائٹ سینیٹیشن اور جو جیسے کہ پراپر طریقے سے مطلب اور ایک اچھے طریقے سے اس چیز کو مطلب ہائی لائٹ کیا ہے۔ ابھی ورک ہے لیکن اسی طرح نہیں ہے جیسے ورک ہونا چاہیے۔ اچھا انور خالد، آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح انہوں نے بتایا بلوچستان میں جو جینڈر کا ایک ایشو ہے خواتین میں اور میل، اس کا ایک ڈسپیرٹی ہے، کیا فاٹا میں بھی کے پی کے میں بھی یہ ایشو ہے؟ یس سر، کے پی کے جو مین سٹیز ہے جیسے ایبٹ آباد، پشاور یا چارسدہ، وہاں پر اتنی گیپ نہیں ہے۔ اگر ہم رورل ایریاز میں دیکھیں یا وزیرستان میں دیکھیں تو وہاں پر جو میٹرنل ہیلتھ کیئر ہے وہ بالکل زیرو ہے، فیمیل کو ہیلتھ کیئر تک ایکسیس نہیں ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے گورنمنٹ اور آرمی چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک ہاسپٹل بنایا تھا۔ اس سے پہلے جو لوگ تو وزیرستان سے پشاور علاج کے لیے جاتے تھے۔ باقی اگر ایجوکیشن میں اگر ہم جینڈر گیپ کو دیکھ لیں تو وہ سکولز نہ ہونے کے برابر ہے فیمیل کے لیے، اور فیمیل جو ہے ان کو ایجوکیشن تک ایکسیس نہیں ہے۔ گلگت بلتستان سے ہمارے پاس ہے محمد امان۔ امان، آپ ہمیں یہ بتائیے، ویسے تو آپ کا علاقہ بہت زبردست ہے، خوبصورت ہے، پورا پاکستان دیکھنے جاتا ہے، پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں وہاں، جو تعلیم ہے، ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے، کیا وہ ٹورزم کے پرسپیکٹیو میں اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ان کو میچ کرتا ہے، وہ جو سٹینڈرڈز ہمیں چاہیے؟ تھینک یو سو مچ سر اس اپورچونٹی کے لیے۔ جہاں تک گلگت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے وہ خوبصورتی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، وہ پہاڑ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، وہ برف ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، لیکن وہاں کے جو انڈیجنس پاپولیشن ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی، وہ کن مسائل کا شکار ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی۔ جہاں تک اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا سوال ہے، آج بھی گلگت بلتستان کے شہری رسپانسبلٹی کے طور پہ پاکستان کے شہری تو ہیں، لیکن جب ان کو ان کے حقوق دینے کی بات آتی ہے، جب کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات آتی ہے تو ہمیشہ سے اگنورڈ فیل کرائے جاتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں 4 صوبوں کا ذکر ہے۔ میرے بہت سارے دوست جو جب میں یونیورسٹی آیا تھا تو میرے بہت سارے دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان 5واں صوبہ ہے پاکستان کا، انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ پاکستان کے ٹوٹل 4 صوبے ہیں، 5واں جو ہمارا جو گلگت بلتستان ہے اس کو فیڈرل ہمارا جو ہے وہ اس کو گورن کرتا ہے۔ نہیں، اس کو کہیں نہ کہیں ایک پروونشل اٹانومی تو دی ہوئی ہے نا وہاں پہ سر ان کے ایک لوکل ہماری اسمبلی موجود ہے جہاں پہ ہمارے ڈیفرنٹ ریجن سے، ڈیفرنٹ کانسٹیٹیوئنسیز سے ایم این ایز وہاں پہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیٹ از سم ہاؤ سمبولک، کیونکہ اوریجنل جو فیصلے یا جو بھی ڈیسیجنز بننے ہیں وہ فیڈرل سے بن کے آتے ہیں، اینڈ دا ریسٹ جتنے بھی ہمارے پاس ڈیسیجن وہ ہم نے ایکسیپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں این ایف سی ایوارڈ کے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جتنے بھی دوسرے مین ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہیں ان کے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ این ایف سی ایوارڈ میں تو حصہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے کم ہے؟ نہیں سر، این ایف سی ایوارڈ کی جو کرائیٹیریا ہے اس میں یہ ہے کہ جو مین جو پروونسز آف پاکستان ہے، جو این ایف سی ایوارڈ ہے وہ پروونسز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشنلی گلگت بلتستان پاکستان کا پروونس نہیں ہے، سو اس لیے اس کو وہاں پہ این ایف سی ایوارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں فیڈرل گرانٹس آتے ہیں، فیڈرل پروجیکٹس آتے ہیں جن میں گلگت بلتستان کا اچھا خاصا حصہ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ فیڈرل میں جو گورنمنٹ آتی ہے،
اگر اس کے سیم اسی پارٹی کی گورنمنٹ اگر گلگت کے اندر آتی ہے تو آپ ڈیولپمنٹ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ایجوکیشن میں بہتری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ہیلتھ کے اندر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہتری ہوگی. انفارچونیٹلی اگر آپ کے پاس فیڈرل والی گورنمنٹ آپ کے پاس گلگت کے اندر نہیں آتی تو جو ایک ہیلتھ کی ہوپلیسنس وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے کہ اب فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں آئی چونکہ ہمیں فیڈرل گرانٹس نہیں ملنے والے. جہاں تک اگر ایجوکیشن کو ہم اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو فرسٹ ایئر جو ECD سے لے کے سیکنڈ ایئر تک کی ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے باقی علاقوں سے سب سے بہتر ایجوکیشن گلگت کے اندر ہے, کیونکہ وہاں پہ ڈفرینٹ NGOs کام کر رہے ہیں. آغا خان کے جو ادارے ہیں, آغا خان فاؤنڈیشن کے, آغا خان ایجوکیشن سروس کے, ان نے بہت اچھا انفراسٹرکچر دیا اور بہت اچھے اسکولز دیے جہاں پہ وہ اچھا خاصا کام چل رہا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ گورنمنٹ کا جو رول ہے گلگت بلتستان کے ایجوکیشن کے اندر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ منیمم ہے, اس کو فردر امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہائر ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے, ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز نہ ہونے کی وجہ سے, میڈیکل کالجز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ڈفرینٹ پارٹس میں ٹریول کرتے ہیں, وہاں پہ رہتے ہیں. اس کا ایک امپیکٹ یہ آتا ہے کہ وہ فائنینشیل برڈن آتا ہے, اس کے بعد گھر سے وہ اتنے دور ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ گلگت اور پاکستان کو کنیکٹ کرنے والی ایک ہی شاہراہ ہے کراکرم ہائی وے, جو کہ ہائیلی رسکی ہے, ہائیلی ورنریبل ہے. جب بھی آپ کا تھوڑا موسم خراب ہو جائے آپ کی جان اور آپ کی فیملی کی جان رسک میں ہوتی ہے. اور رہی بات اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں یا ہم دوسرے سیکٹرز کی بات کریں جہاں پہ ڈیولپمنٹ نو ڈاؤٹ ہیلتھ کے اندر کافی امپرومنٹ دیکھی گئی ہے. 2015 کے بعد جو نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی گلگت کے اندر, انہوں نے اچھی خاصی امپرومنٹ گلگت سٹی اور جو ڈفرینٹ علاقے ہیں ان کے اندر ایک اچھی خاصی امپرومنٹ دیکھنے کو ملی ہے. بٹ اسٹل دا کوشچن ریمینس کہ ویئر وی فال, ادھر وی آر سٹیزنز آف پاکستان اور ناٹ, اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل جو ہمارے رائٹس ہیں یا ہمارے کانسٹیٹیوشنل جو ہماری آئیڈینٹی ہے وہ کہاں پہ اور کب اور کیسے سولو ہوگی. چلیں آگے چلتے ہیں, پھر اس کے سلوشن پہ ہم بات کریں گے. عالیان بہت شکریہ, آپ تشریف لائے سندھ سے. آپ ہمیں صرف یہ بتائیے کہ جو رورل سندھ ہے اور اربن سندھ ہے, کیا وہاں ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا کوئی ڈفرینس ہے؟ یعنی ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ رورل سندھ کے بارے میں کچھ اور سنتے ہیں, اربن سندھ کے بارے میں کچھ اور سنتے ہیں, انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اس کے حوالے سے بھی. تو کیا وہاں یہ ڈسپیرٹی ہے؟ یہ ہمیں آپ نے ایک پکچر دینی ہے پلیز. تھینک یو سو مچ سر, ایک چانس دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کو ایک گریٹ اپرچونٹی ہے جو کہ وہ اپنے صوبوں کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور ان کے مسائل کو اجاگر کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات سر کہ جو ہمارا انٹیریئر سندھ اور جو مین سندھ یعنی کہ جو کراچی کی سٹیز ہیں وہاں پر ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے, ہیلتھ کے لحاظ سے بھی فرق آ جاتا ہے. فار ایگزامپل جب ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو کراچی کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ یوتھ کا وہ مور دین 83%, 85% ہے. جب وہی ہم تھر پارکر یا اس طرح کے جیکما آباد ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ لٹریسی ریٹ 23%, 30% یہاں پہ ویری کرتا ہے. اور اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں جب ہم کراچی میں آ جاتے ہیں تو بڑی بڑی انٹرنیشنل لیول کی ہمیں ہاسپٹلس بھی ملتے ہیں, لیکن انٹیریئر سندھ میں جب آ جاتے ہیں جیکما آباد ہو گیا, خوشاب ہو گیا, اس کے بعد نواب پور ہو گیا اور جو دوسری سٹیز ہیں وہاں پر بیسک ہیلتھ یونٹس بھی نہیں ہیں. اگر بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں بھی تو ان کے پاس اتنا انفراسٹرکچر امپروو نہیں ہے اور ان کے پاس ہیلتھ فیسیلیٹیز نہیں ہیں. اور ایون کہ اس طرح بھی ہے کہ کچھ ویڈیوز میں اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ہسپتالوں میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو رورل ایریاز میں لے کے جانے کے لیے ریسکیو 1122 کی ٹیمز بھی نہیں ہیں, یعنی کہ ایمبولینس بھی نہیں ہیں, اور ان کو لوگ عام لوکل رکشوں وغیرہ میں باڈیز کو لے کے گھروں تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور لٹریسی ریٹ کی اگر ہم سر بات کریں تو سندھ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 57% ہے, اور جو نیشنل لٹریسی ریٹ سے ہم کمپیئر کریں تو 63% ہے. اور سر اس میں ہمارے 7.4 ملین پیپل جو 7.4 ملین جو بچے ہیں سندھ کے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم اس کی جینڈر گیپ کی بات کریں تو اس میں سے 7.4 ملین میں سے 56% گرلز ہیں جن کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے, یعنی کہ جو 5 سے 16 سال کی عمر کے درمیان کے بیچ کے جو بچے ہیں وہ گرلز اسکول سے باہر ہیں. اور سر اسی طرح ایجوکیشن میں بھی یہ بہت بڑا فرق ہے, اور ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی فرق ہے کہ جو میجر سٹیز ہیں وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ ہیں, ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں, لیکن جو رورل ایریاز ہیں وہاں نہ دور دور 10-10, 20-20 کلومیٹر تک بیسک ہیلتھ یونٹس بھی نہیں ہیں, اور اگر ہیں بھی تو ان کو پاس اتنی فیسیلیٹیز نہیں ہیں. اور اسی طرح سر انفراسٹرکچر کے معاملات بھی ایسے ہیں کہ جو رورل سندھ ہے وہاں پر نہ سڑکیں ہیں, نہ اس کے بعد اور اتنی یعنی کہ ریسورسز ہیں کہ وہ اپنی لائف کو سروائیو کر سکیں. تو سر یہ چند ایشوز ہیں جو کہ سندھ میں ہیں. تھینک یو. وجیہہ, مجھے بتائیے, آپ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے,
पंजाब के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनसे बेहतर है। क्या आप ये समझती हैं कि यहाँ जो तालीम है, हेल्थ है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे रेलेवेंट कोई इशू नहीं है, ये पंजाब बिल्कुल ठीक है? Thank you so much, sir, for calling me here to represent as a youth voice of Punjab. सर, अगर कंपैरिजन में जाएं तो आई डू एग्री कि पंजाब जो है हमारे पास बेहतर है, इसकी डेवलपमेंट जो है बाकी प्रोविंसेस की बेहतर है, बट स्टिल इंटरनल पंजाब में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, बेशक वो हेल्थ सेक्टर से हों, एजुकेशन सेक्टर से हों या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हों। अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले उनकी जो फंडिंग है हेल्थ सेक्टर की वो बहुत कम है, इतनी क्रॉनिक अंडर फंडिंग है ना कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत लैक है। उसके बाद हमारे पास रूरल हेल्थ असेस जो है, जो हमारे पास अर्बन के साथ जो है वो बहुत कम है। सैनिटेशन और मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वो जो है हमारे पास बहुत ही पुअर कंडीशन में है। अगर हम रिसेंटली देखें तो तोसा जो है, तोसा शरीफ में हमारे पास THQ में जो है हमारे पास बच्चों में HIV की जो रिपोर्ट्स हैं वो हाई नंबर देखी गई हैं और उसका जो स्प्रेड है ओवरऑल वो भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, सिर्फ हमारे पास पुअर सैनिटेशन और मेडिकल वेस्टेज की वजह से। अदर दैन दैट डॉक्टर्स का जो ब्रेन ड्रेन है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमारे पास वो परसू करते हैं अब्रॉड जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं वर्क करने के लिए, अर्निंग के लिए, जिसकी वजह से वो बाहर ममालिक में जाना प्रेफर करते हैं। उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट होता है वो भी जो है अक्सर ऐसा नोटिस में आया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी लोग बहुत ही अंडर डिप्रेस्ड होते हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास पंजाब के बेशक इसकी डेवलपमेंट बाकी प्रोविंसेस की निस्बत बहुत बेहतर है, बट पंजाब में 10 मिलियन हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिसमें से जो है 4 मिलियन वो प्राइमरी लेवल पे हैं। जेंडर गैप जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाता है। रूरल पंजाब में जो है हमारे पास स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम है, ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना इंटरनेट होता है, ना वॉशरूम्स होते हैं, प्लेग्राउंड और टीचर्स की फैसिलिटीज़ भी, बेटर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी बहुत मिनिमम है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है करिकुलम वो बहुत आउटडेटेड और रिजिड है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, हुकूमत ऑफ पंजाब ने जो है न्यू करिकुलम ऐड किया है, बट स्टिल रूरल पंजाब में जो है ना वही रिजिड हमारे पास करिकुलम है। यूथ एम्प्लॉयमेंट पंजाब में बहुत सारे है, हमारे पास तकरीबन 3 मिलियन जो ऐसे यूथ हैं वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उसमें से 45% जो हमारे पास फीमेल्स हैं वो डिग्री होल्डर तो हैं बट वो अर्न नहीं करती हैं, ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी रीज़न है। अगर हम पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं तो हमारे पास अगर रोड की मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी देख ले जाएं वो बहुत पुअर है। अभी रिसेंटली 2022 और 2025 के अगर हम इनके सैलाब देख लें, इसकी वजह से रोड जो है वो बहुत डैमेज हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास वाटर सैनिटेशन, हमारे पास हुकूमत पंजाब के जो है हमारे पास 3258 ऐसे स्कीम्स थे, जिसमें से 97 जो है स्कीम्स वो अभी अंडर प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, वो मुकम्मल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी बिलिंग जो है वो प्रॉपर्ली अदा नहीं की गई है। इसके साथ साथ हमारे पास रूरल कनेक्टिविटी गैप है। अभी रिसेंटली फ्लड्स की वजह से जो है हमारे पास जो कच्ची दही इलाके हैं उनकी हमारे पास असेस जो है उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, बाकी जो बेसिक लाइफ की नीड्स होती हैं वो भी उनको असेस नहीं है। बस इंटरनल पंजाब के जो है हमारे पास इश्यूज़ हैं। वाई नेशन फेल्स में जो है हमारे पास डेरिन एकिमोग्लो और जेम्स रॉबिन्सन ये हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमारे पास एक कंट्री की, स्टेट की जो है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी को जो है वो इंगेज कर सकते हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान की स्टेट के, पंजाब के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंक्लूसिव बन जाते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी को, जो पब्लिक सर्विस को फोकस में लाते हैं, तो तभी हमारी जो बाकी सारे जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रोविंसेस के इश्यूज़ हैं वो उनको हल कर सकते हैं। चलें अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मोहम्मद अमान गिलगित बल्तिस्तान से। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपका अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन वो भी बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह अच्छा है, तो आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन, फ़र्ज़ करें एजुकेशन सेक्टर की मिसाल है, एजुकेशन सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आनी चाहिए कि जो आपकी रिजर्वेशंस हैं वो दूर हो सकें? सर, जहाँ तक टूरिज़म का सवाल है, टूरिज़म नो डाउट गिलगित के अंदर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट के लिए और बाकी जितने भी बिज़नेसेस हैं उनको ग्रो कराने के लिए।
اور کئی سالوں سے موسٹلی ہمارے جو یوتھ ہے وہ اسی ٹورزم کی جو امپلائمنٹ ہے اسی پہ ڈپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، یا پھر وہ گورنمنٹ جابس کی طرف جا رہے ہیں. اور الٹرنیٹ ہمارے پاس جو تیسرا ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس میں ہمارے پاس یوتھ امپلائمنٹ کی طرف آ جائیں. یا تو وہ گورنمنٹ جاب کی طرف جاتے ہیں، یا پھر جو ٹورزم سے ریلیٹڈ چاہے ہوٹلز ہو گئیں، دوسری جو ڈفرینٹ لوکیشنز ہے جہاں پہ پکنک پوائنٹس ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ جابس پہ یوتھ ہوتی ہے. تو نو ڈاؤٹ ٹورزم از اے گڈ اپارچونیٹی فار پیپل آف گلگت بلتستان. بٹ وین اٹ کمز ٹو ایجوکیشن، وہاں پہ ابھی تک 2 ایسی یونیورسٹیز ہیں جو وہاں پہ کام تو کرتی ہیں، بٹ پریکٹیکلی جب آپ جا کے دیکھتے ہیں دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، پاکستان کی دوسری یونیورسٹی کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، تو یو سی اے لاٹ آف ڈفرینس. وہاں کی ٹیچنگ میتھڈ میں، وہاں کی فیسلٹیز میں اور وہاں کی انفراسٹرکچر میں آپ کو بہت بڑا فرق دیکھنے کو ملتا ہے. پورے گلگت بلتستان کے اندر ہمارے پاس کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس انجینئرنگ کالج کا سیٹ اپ نہیں ہے. سو اس وجہ سے ہمارے پاس بہت سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پاکستان ٹریول کرتے ہیں، بہت سارے سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹ پاکستان ٹریول کرتے ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس پاکستان ٹریول کرتے ہیں، جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سارے مسائل چاہے وہ فائنینشلی ہو، لائف کا رسک ہو، وہ تمام چیز اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. سو فیڈرل چونکہ وی آر لائک گورنڈ انڈر فیڈرل، تو ہم جتنی بھی یوتھ ہے گلگت کی ان کی یہی ڈیمانڈز ہوتی ہے کہ کوئی ایسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ پبلک انسٹیٹیوشنز گلگت کے اندر آئیں جو ہمارے ان مسائل کو حل کرے، تاکہ ہمیں اتنی دور گھروں سے دور ٹریول نہ کرنا پڑے. انور خالد، آپ مجھے بتائیے، میں نے دیکھا ہے کہ فاٹا میں خود وزٹ کر چکا ہوں، تو کچھ آرمی نے وہاں اسکولز کالجز بنائے ہیں، گورنمنٹ نے بھی کچھ بنائے ہیں، اور روڈ انفراسٹرکچر بھی پہلے سے کافی بہتر ہوا ہے. یس سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاٹا میں کیا کیا جائے، یعنی کون سے ایسے سٹیپس لینے چاہیے جس سے یہ جو ایجوکیشن کا سیکٹر، کم از کم ایجوکیشن کا سیکٹر بہتر ہو جائے، ہر بچہ وہاں پڑھا لکھا بن سکے؟ سب سے بڑا مسئلہ سر جو ایجوکیشن کا ہے وہ کریکولم کا ہے. کریکولم اب آہستہ چینج ہو رہا ہے. پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے جو بڑے لوگ تھے وہ بھی یہی شکایت کرتے تھے کہ ہمیں جو اردو کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ بے سے بندوق اور جیم سے جہاد. پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کے ریڈیکلائزیشن پلان کی وجہ سے تھا یا آئدر لوگوں کو میں مطلب ایک ریڈیکلائزیشن کی لہر انجیکٹ کرنی تھی جس سے وہ اپنے جہاد کے انٹرسٹ کو پروموٹ کر سکے. انفراسٹرکچر کا ایشو یہ ہے کہ روڈ کنیکٹیویٹی اور ٹرانسپورٹیشن کا بہت مسئلہ ہے. روڈ کنیکٹیویٹی میں وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان سے ایکسٹرنلی کنیکٹ ہے، لیکن انٹرنلی ان علاقوں میں بہت زیادہ وہ روڈز کنیکٹڈ نہیں ہے انٹرنلی. اسی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ بھی ہے. لوگ جو ہے لوکل ٹریڈ نہیں کر سکتے، ایون کہ مارکیٹ تک ایکسیس بھی ان کا بہت لیمیٹڈ ہے. اور اگر جب اسٹیٹ ایسی بیسک نیسیسٹیز، ایون کہ وہاں پر اگر کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات کی جائے تو لوگ جو ہے چشموں کا پانی پیتے ہیں اور بارش کا سٹور واٹر جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. اسٹیٹ یہ بیسک نیسیسٹی پرووائڈ نہیں کرتی تو ان لوگوں میں الائنیشن بڑھتی ہے جس سے اسٹیٹ کی لیجیٹمیسی ویک ہو جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں جب سے فاٹا کا مرجر ہوا ہے KPK کے ساتھ، جو آپ نے بتایا تھا 25th امینڈمنٹ کے بعد، تو کیا اس سے کچھ فرق پڑا ہے، کچھ بہتری آئی ہے؟ یس سر، کچھ بہتری تو آئی ہے، لیکن گورنمنٹ نے 10 ایئر ڈیولپمنٹل پلان بھی ریلیز کیا ہے، لیکن اس میں بہت سارے پروجیکٹس ابھی تک پینڈنگ ہے. جیسے ڈی خان ٹو پشاور موٹر وے ہے، سوات موٹر وے 2 فیز ہے، یا پھر خیبر اکنامک کوریڈور ہے جس کو ایون کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہے یا فائنینشلی اس کی اسسٹنس دے رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو NFC ایوارڈ میں فاٹا کو KP سے 1% ڈیولپمنٹل اسسٹنس ایڈ ملتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ NFC جو ہے وہ علیحدہ سے فاٹا کو ایک طرح کا ڈیولپمنٹل فنڈز دے تاکہ وہاں پر جو پروجیکٹس اگر فاٹا کا مرجر ہو چکا ہے KPK کے ساتھ، تو فاٹا کی اینٹی سیپریٹ تو نہیں ہو سکتی نا، اس کو NFC میں علیحدہ تو نہیں دیا جا سکتا. پھر یا تو فاٹا سے الگ ہوگا یا فاٹا کے ساتھ ہوگا. اگر فاٹا کے ساتھ ہے تو پھر NFC ایوارڈ میں وہی ملے گا جو KPK کو ملتا ہے. تو KP کا فاٹا، کیونکہ فاٹا کا جو ہے سارا مسئلہ وہ سیکیورٹی کنسرنس کا ہے، آئدر ہارڈ پریکٹسز کے ذریعے پھر سافٹ پریکٹسز کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ وہاں پر سیکیورٹی کنسرن جتنی جلدی ہو سکے ان کو ختم کر سکے، اور وہاں پر جتنی بھی ریلیجیس ایکسٹریمزم یا ٹیررزم ہے وہاں ان کو مکمل طور پر ریڈیوس کر سکے. کریم بخش، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں جو آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں،
میں نے کچھ دیکھا ہے کہ جیسے سی پیک ہے، سی پیک میں گوادر جیسا منصوبے بہت زیادہ ہیں، بلوچستان کو کافی شیئر ملا ہے۔ اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر بھی وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ یہ دانش اسکول کا سسٹم بھی وہاں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ کچھ اور بھی پروجیکٹس ہم سنتے آ رہے ہیں، جیسے آغاز حقوق بلوچستان ہے۔ تو اس طرح کے پروجیکٹس بھی گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشوز ویسے کے ویسے ہی ہیں یا اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ جی سر، آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر کا حوالہ دیا ہے اور ابھی کے سے سر، اس میں کافی چینجنگ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جو کرنٹ جو ٹائم ہے، اس میں ہم اسی سی ایم کے دوران بہت سی ہم چینجنگس دیکھ رہے ہیں، جس میں سر سکولز بھی اور مطلب بلڈ کیے جا رہے ہیں اور اس میں ٹیچرز کو ایک پراپر مطلب ٹریننگ جو دیا بھی جا رہا ہے، اور اس کے بعد سر ہاسپیٹلز کو بھی چیک اینڈ بیلنس دیکھا جاتا ہے۔ ابھی سر دیکھیں، ابھی پچھلی ویک کی بات ہے جس میں جو چیئر پرسن بلاول بھٹو جو زرداری ابھی گئے تھے بلوچستان وزٹ کرنے، جس میں سی ایم جو بلوچستان تھا اس نے بہت ہی بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، ایئر ایمبولینس جو کہ بنایا بلوچستان کے لیے۔ اگر ایمرجنسی کے کیسز میں ہمارے پاس علاج نہیں ہو سکا تو ہم اس کو کہیں اور ٹرانسفر معائنہ کے لیے۔ تو یہ ایک سر 2018 کے الیکشنز کے بعد جو میں نے کچھ جو ایریاز ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، حالانکہ پورا بلوچستان صحیح طرح میں نہیں، لیکن کچھ ایریاز ہیں اس پہ کافی جو چیزیں ہیں بہت کمی ہونا لگ گئے ہیں، جیسے سوئی کہیں، دیرہ بگٹی، زین کو، پیر کو، لوٹی، یہ بھی کچھ سٹیز ہیں جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، بہت سی کمی ہے۔ اور اس کے بعد سر دیکھیں 5-6 سال کی کمی کی وجہ سے یکدم سے چیز ٹھیک تو نہیں ہو سکتے نا، اس میں بھی مطلب ٹائم لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہیلتھ کے کیسز دیکھیں تو وہ ایک بہت میجر ایشوز ہے ہیلتھ کے حوالے سے، لیکن اب مطلب کافی چینجنگز بلوچستان میں آ رہے ہیں، لیکن چیزیں سر یکدم سے ٹھیک تو نہیں ہو سکتی نا، اس کے لیے بھی مطلب ٹائم درکار ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں بڑی اچھے طریقے سے سالو ابھی کیے جا رہے ہیں۔ عالین، جیسا آپ نے کہا کہ سندھ میں جو رورل اربن ڈیوائیڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رورل سندھ میں ڈیولپمنٹ کم ہے، اربن میں کچھ بہتر ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ وہاں تعلیم کا ایسا ایشو ہے، وہاں ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں، آخر ان کا سلوشن کہاں پہ ہے؟ سر، ان کے سولوشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سندھ کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا کہ سندھ ان کو دیتا کیا ہے اور وہاں کی جو رولنگ پارٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ سر، جب ہم سندھ کے بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں تو سندھ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے جوائن کیا تھا، اور یہ لینڈ ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ اور پاپولیشن کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ اور سندھ میں سر اس میں موجود اس کا جو دارالحکومت کراچی ہے اس کو پاکستان کا فائنینشیل ہب بھی کہا جاتا ہے، اور سندھ پاکستان کی نیشنل ٹیکس ریونیو میں 65% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور سر ایگریکلچر کے سیکٹر سے سر یہ 23% نیشنل جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ جب ہم اس کے انرجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کو انرجی باسکٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے، جس میں جو ہماری 60% نیچرل گیس ہے وہ سندھ سے پروڈیوس ہو رہی ہے، اور جو میری گیس فیلڈ ہے وہ اکیلی 31 to 32% پروڈیوس کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو تھر کول فیلڈ ہے وہ 90% کول ریزروز جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم میڈیا سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو میڈیا سیکٹر سے بھی ایسے جتنے بڑے بڑے ہمارے میڈیا کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، جس طرح ARY نیوز ہو گیا اور ڈان ہو گیا اور جنگ ہو گیا، وہ سندھ ہوسٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو آٹوموٹیو سروسز ہیں، جتنی بھی سوزوکی، الٹس اور اس طرح کی جو سروسز ہیں، یہ ساری جو ہے وہ سندھ ہوسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی نیشنل ٹیکس ریونیو میں 65% سندھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ تو سر سوال بنتا ہے، سندھ کے دارالحکومت میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 40 سال یا اس سے بھی زیادہ سے وہاں پہ رول کر رہی ہے، وہاں کے جو ہے چیف منسٹر سید مراد علی سعید شاہ صاحب سے، کہ جو کہ 3rd کنزیکٹیو ٹرم پر سرو کر رہے ہیں، کہ پاکستان میں موجود جو صوبہ سندھ ہے وہ اتنا بڑا ٹیکس کنٹریبیوٹر ہے، لیکن پھر بھی سندھ کو کیا مل رہا ہے؟ غربت مل رہی ہے۔ سندھ کو کیا مل رہا ہے؟ پور سینیٹیشن مل رہی ہے۔ سندھ کو کیا مل رہا ہے؟ سندھ کو یہ الٹریسی ریٹ بڑھتا ہوا مل رہا ہے، پاس سے بھی زیادہ۔ سندھ کو پور انفراسٹرکچر مل رہا ہے۔ سندھ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی ہے بھی تو WHO کی رپورٹس کے مطابق وہ 2 to 3% جو ہے وہ ایکسیلنٹ کوالٹی کا ہے، باقی 57% یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پور کوالٹی کا پانی ہے۔ کئی خوشاب کے علاقے میں یا نواب شاہ کے علاقے میں 93% پانی جو ہے وہ پینے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے خراب پانی کی وجہ سے وہاں پہ اتنی زیادہ بیماریاں پھیل گئی ہیں۔ ایک ٹائیفائڈ کی ایک بیماری ہے جو کہ سندھ سے جس نے جنم لیا اور وہ US سے UK اور اس طرح کے ڈینمارک جیسی کنٹریز میں وہ چلی گئی ہے۔ تو یعنی کہ لٹریسی ریٹ کو دیکھیں تو وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ امپروومنٹ ہے، لیکن رورل ایریاز میں بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ اس پر ایمفیسائز نہیں کیا جا رہا۔
اور اسی طرح جب ہم پانی کی بات کریں یا ہیلتھ کی بات کریں، تمام سیکٹرز میں ہمیں یہی چیزیں فیس کرنے کو مل رہی ہیں. اگر ہم سر ان کی پرابلمس کی، ان کی روٹ کاز کیا ہے ان پرابلمس کا، تو سر سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو ایک فیوڈل سسٹم ہے وہ ہمیں ایک مین روٹ کاز ہے جو کہ ادھر سندھ میں موجود ہے. سر اگر ایجوکیشن کے سیکٹر میں دیکھیں تو ہمارے جو فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں وہ پڑھانا ہی نہیں چاہتے رورل ایریاز کو، کیونکہ اگر رورل ایریاز کے جو بچے ہیں اگر وہ پڑھ جائیں گے تو ان کی جو فیوڈل اتھارٹی ہے، جو فیوڈل لینڈ لارڈز کی اتھارٹی ہے، وہ اس کو چیلنج کریں گے. اور یہ سر ان کا سندھ میں ایک اتنا پرانا اور ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے جو کہ جیسے فادر آف لاجک ارسٹوٹل نے 4 سینچری میں ایک بات کہی تھی کہ وومنز آر انفیریئر ٹو دا مین، اور اس نے آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ مرد جو ہے وہ رول کرنے کے لیے بنا ہے اور عورت جو ہے وہ رول ہونے کے لیے بنی ہے. اور اس کے پیچھے اس کی دلیل یہ تھی چونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ جلد ڈیسیژن لے لیتا ہے اور حساس معاملات میں وہ اچھے ڈیسیژن لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ جلد باز ہے اور اس میں عقل نہیں ہے. تو یہ بات اس نے 4 سینچری میں کی تھی جب عورت کے پاس حقوق نہیں تھے، عورت کے پاس رائٹ ٹو ایجوکیشن نہیں تھا، رائٹ ٹو میک اسمبلی نہیں تھا. لیکن آج جب عورت کے پاس دنیا نے عورت کو حقوق بھی دیے ہیں اور دنیا نے عورت کو تمام اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں، تو عورت نے ثابت کیا ہے کہ وہ انفیریئر نہیں ہے، وہ سپیریئر ہے. لیکن سر ہمارے سندھ میں یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے کہ جو وہاں پہ فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں یا جو وہاں کے سندھ کی جو فیملیز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر نکالنا ہی نہیں ہے. یا وہ جو فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو سر 67% وہ جو وننگ سیٹس پر آئے ہیں وہ فیوڈل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ وعدے تو کرتے ہیں لیکن رورل ڈیولپمنٹ پر یا رورل ایریاز میں ایجوکیشن پر کام نہیں کرتے. اگر سر پروجیکٹس کو وہ اجاگر کرتے بھی ہیں تو بڑے بڑے پروجیکٹس کا بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن سر وہ اعلان تک ہی اعلان ہی کیا جاتا ہے، اس کا وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کیا جائے، لیکن سر اس کو بھی امپاور نہیں کیا جا رہا. وہاں پہ جو لوکل ایریاز ہیں وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں ہیں، وہاں پہ میلوں میلوں تک پانی کے گڑھے نہیں ہیں، وہاں پہ سکولز نہیں ہیں، وہاں پہ 5-10 کلومیٹر تک جب سکولز نہیں ہیں تو وہاں کے گھر والے جو ہیں وہاں پہ ان کو بچیوں کو اتنا دور بھیجتے نہیں ہیں، اور وہاں پہ پھر اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس اتنا پایا جاتا ہے. اور یہ سر جو ٹرائبل سسٹم ہے وہاں پہ اور یہ جو فیوڈل سسٹم ہے یہ ایک پوائزن ہے. اور ہمیں اپنے ساتھیوں سے سننے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ تو ایسا نظام ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ بھاگ کر شادی بھی کر لیتے ہیں تو جب وہ لڑکیوں کو واپس لایا جاتا ہے اگر وہ کسی جاگیردار کے پاس آ جائیں تو وہ جاگیردار ان کو امان تو دے دیتا ہے، ان کی فیملیوں سے ان کو قتل نہیں ہونے دیتا، لیکن پوری زندگی ان کو اپنے گھروں میں باندیاں بنا کر رکھا جاتا ہے. تو یہ کہ بہت بڑا ظلم ہے. اور یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل ڈسپیرٹی ہے اس کو ختم کیا جائے، ایجوکیشن زیادہ ہوگی تو آپ سندھ کا سسٹم یا سندھ کا جو بھی محرومیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں. ہم وجیہہ سے جانتے ہیں. وجیہہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا کہ پنجاب گو کے دوسرے ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے کچھ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کچھ ایشوز ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ یہاں بھی میجر ایشوز ہیں ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے اور کنیکٹیوٹی کا. خاص طور پہ آپ نے بتایا کہ رورل اربن ڈیوائڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب کے حالات کو اس سے بہتر کریں، یا جو عوام کی امنگیں ہیں، عوام کی ضروریات ہیں، وہ کس طرح پوری ہو سکتی ہیں؟ سر 1947 سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے ہمارے پاس پاکستان کی جو ایڈمنسٹریٹو ہے، جو ہمارے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ ایلیٹ کے پاس ہے. پاکستان کے 22 خاندانوں کے پاس وہ لیڈرشپ چلی گئی ہے، انہوں نے جو ایڈمنسٹریشن کرنی تھی وہ کر رہے ہیں. اسٹل وہ ہمارے پاس وہ ایک جڑ جو ہے وہ موجود ہے. پاکستان کے پنجاب میں جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ وہ ہیلتھ کے ہوں، انفراسٹرکچر کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں یا کسی اور بھی سیکٹر کے ہوں، وہ ہمارے پاس ان کی جو روٹ کاز ہے وہ ہے کرپشن. جب تک ہمارے پاس ہر سٹیپ میں ہر سیکٹر میں ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہمارے پاس وہ سلوشنز جو ہیں تب تک وہ فلفل نہیں ہوں گے، پورے نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور لیجسلیشن، پالیسی میکنگ، ہمارے پاس پالیسی میکنگ جو ہے ہمارے پاس موسٹلی ایلیٹ کو جو ہے وہ پریفرنس دی جاتی ہے پالیسی میکنگ میں ریدر دین عام پبلک میں. پبلک کے ویلفیئر میں بے شک وہ تھیوری اور پریکٹیکل والا جو ہے وہ سین آ جاتا ہے. بے شک ڈاکومنٹس میں جو ہے ہمارے پاس یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ پبلک کے لیے یہ کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے، بٹ جب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل میں کہ یہ ہوا بھی ہے کام، یہ اسکیم، یہ پروگرام، یہ پروجیکٹ عوام کی ویلفیئر کے لیے کیا بھی گیا ہے تو وہ نہیں ہم دیکھتے ہیں.
इसके साथ साथ अगर हमारे पास अकाउंटेबिलिटी हो गया, करप्शन हो गया है, वेलफेयर हो गया है, सर हमारे पास जो है ना चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। गलत पाकिस्तान रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 35 हमारे पास जो सिटीजन्स हैं वो पुलिस के काम पे उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हैं, अपना केसेस जो है वो ट्रस्ट पुलिस के पास नहीं लेके जाती हैं। पाकिस्तान में जो है पंजाब में फ्यूडल्स जो हैं, जगीरदार हो गए, पंचायत हो गई, इनके पास जो है मोस्टली रूरल पंजाब की आवाम इनके पास ही अपने मसाइल लेके जाते हैं। जबकि दुनिया जो है मॉडर्निटी की तरफ जा रही है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अपने जो केसेस हैं, अपने जो भी मामलात हैं, मैटर्स हैं, वो हमारे पास बेसिक जो एक्चुअल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास लेके जाना चाहिए। करीम बख्श, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जब से पंजाब ने दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स को कोटा दिया, यानी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो आपने अपना सूबा भी देखा, पंजाब को भी देखा, तो आपको कहीं फ़र्क नज़र आता है? यानी पंजाब का तालीमी निज़ाम देखा जाए या बलूचिस्तान का तालीमी निज़ाम देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो कहीं फ़र्क नज़र आता है? सर जो मतलब पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड है और एडवांस्ड है, और उसमें स्ट्रॉन्ग जो मोटरवे सिस्टम है, बेटर इसमें हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका एजुकेशन है। और उसके बाद सर हम देखते हैं कि मतलब इंडस्ट्रियल साइट्स लाइक फैसलाबाद, लाहौर, और सर इसमें दूसरी बात ये है कि मैंने इसको बहुत बड़े चेंजेस देखा है बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान और पंजाब। लेकिन पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान की वजह से एडवांस्ड है, और वो मतलब बेटर उसके जो सिस्टम्स हैं, चेक एंड बैलेंस हैं, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बलूचिस्तान से जो है ना पंजाब का बहुत ही बेटर है। इस तरह अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तो बलूचिस्तान का जो इशू सर ये नहीं है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स, लेकिन उसका असल मसला ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसकी फेलियर है, उसकी गैप है। और पंजाब हमें ये हमेशा बताने की कोशिश करता है कि जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई काम करने को आएँ तो वो काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हाँ सर, बलूचिस्तान में ये कमी वाकई है कि उसकी प्लानिंग और इक्वल अटेंशन की ज़रूरत होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, इक्वल जो अटेंशन नहीं है, तो आप उस चीज़ को मतलब पॉसिबल नहीं कर सकते। लेकिन पंजाब के पास प्लानिंग, इक्वल अटेंशन वो भी है। अच्छा अमान, आप मुझे बताइए कि जो बातें करीम बख्श ने कही हैं कि जो पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बलूचिस्तान से बेहतर है, लेकिन अगर मैं जीबी की बात करूं, गिलगित बल्तिस्तान का भी जो स्ट्रक्चर है मुझे तो अच्छा लगता है। यानी अगर उसको हम यूँ समझें, तालीम के लिहाज से भी देखें तो वो बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिहाज से भी देखें तो वो बेहतर है। बड़ी बड़ी शाहराहें, बड़े बड़े टनल्स, यानी बहुत कुछ है वहाँ पे भी, क्योंकि टूरिज़म की इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट तो किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं समझते हैं कि पंजाब में और जीबी में कोई फ़र्क है, या पंजाब और जीबी इक्वल उसको पैरेलल देख सकते हैं? जहाँ तक टूरिज़म का सवाल है तो नो डाउट टूरिज़म एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गिलगित के लोगों के लिए, वहाँ के बिज़नेसेस को ग्रो कराने के लिए, और वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए। बट हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या ओनली टूरिज़म पे गिलगित बल्तिस्तान सर्वाइव कर सकता है। हमारे पास क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा हमारे पास इशू है जो पूरी दुनिया को इम्पेक्ट कर रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल एरियाज़ के अंदर आता है, जहाँ पे 7000 प्लस ग्लेशियर्स हैं। ऑलमोस्ट 15% ऑफ द लैंड हमारे पास ग्लेशियर से भरा पड़ा है। तो रिसेंट जो हमारे पास 2020 और 2022 के फ्लड्स आए, उनमें हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी पिकनिक पॉइंट्स या फिर ऐसे टूरिस्ट पॉइंट्स थे जो वाइप आउट हो चुकी हैं। हुंजा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी एरियाज़ थे, गिज़र के अंदर बहुत सारी एरियाज़ हैं जो बिल्कुल वाइप आउट हो चुकी है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो रोड्स उन एरियाज़ के साथ कनेक्ट करते हैं वो रोड्स भी तकरीबन वैनिश हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम ओनली टूरिज़म को लेकर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और जहाँ तक अगर हम जो आपने प्लानिंग की बात की या गवर्नमेंट की जो मेहनत की आपने बात की कि उस एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की जो मेहनत है, नो डाउट जब आप गिलगित सिटी विज़िट करेंगे यू विल सी कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, रोड्स भी वेल कनेक्टेड है, इवन लिंक रोड्स भी आपको मेटल रोड्स बने हुए हैं। तो गिलगित में जब आप उतरते हैं तो आपको लगता है कि सब ठीक है, बट व्हेन यू मूव टू साइड एरियाज़, गिज़र के दूर दराज इलाकों में जब आप जाते हैं, आप हुंजा के दूर दराज इलाकों में जाते हैं, चिलास और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके दूर दराज इलाकों में जाते हो, तब रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे जो
کچے سڑکیں بھی مطلب گاؤں میں کنیکٹ نہیں ہوتی ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ تقریباً مہینے میں سال میں 6 مہینے برف پڑتی ہے, تو انہوں نے وہ تمام چیزیں اسٹور کر کے رکھنی ہوتی ہیں, کیونکہ جو روڈز کنیکٹ کرتے ہیں انفراسٹرکچر کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ روڈز ہمیں بلاک ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک کراکرم ہائی وے جو ہنزا سے ہو کے پورے پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے, سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کے تھرو چائنا نے وہ روڈ بنایا, پاکستان کے دوسرے پارٹس کے ساتھ گلگت بلتستان کو کنیکٹ کیا, جو کہ نو ڈاؤٹ ٹورزم اور جو بزنس کو بہتر کرنے کے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہے. بٹ جو چائنا کا بارڈر ہے وہ سال میں 6 مہینے بند رہتا ہے, تو یہ بھی کہیں نہ کہیں مطلب جو وہاں کا جو ہارش ویدر ہے گلگت بلتستان کا, یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ویدر کنڈیشنز ہے وہ اس ڈیولپمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں. ہمیں گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اس بات سے مطلب ہم گورنمنٹ سے ہماری یہ اپیل ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں, جو ڈیمیجز ہوئے ہیں, ان کو فل فور مطلب کہ مین ٹائم کے اندر ان کو ٹھیک کیا جائے, تاکہ جو ہماری جو انفراسٹرکچر کا جو ہمارا ایشو ہے وہ جلدی ریزولو ہو سکے. اور نو ڈاؤٹ میں نے پھر وہیں بتایا کہ مین سٹی آپ کو ویل ڈیولپ لگے گا, لیکن جب آپ سائڈ ایریاز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریئل ایشو کیا ہے. انور خالد, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ پنجاب میں اس وقت, ہم پنجاب سے نکلتے ہیں کے پی کے میں انٹر ہوتے ہیں, کے پی کے سے ہم آگے گلگت بلتستان جانا ہوتا ہے. تو جو انہوں نے باتیں کی امان نے, کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ فرق, کہ جیسے میں پنجاب سے کے پی کے میں انٹر ہوتا ہوں تو آگے ایبٹ آباد موٹر وے آتی ہے, تو ایبٹ آباد موٹر وے پہ جیسے ہم چڑھتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ شاید سوئٹزرلینڈ ہے. اور جیسے ہی ہم جاتے ہیں آگے کراکرم کی طرف, جی بی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بھی ایک بڑا اپنا ہی ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو آپ جو بات کرتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں, کے پی کے بہت پیچھے ہے, فاٹا کے ایشوز ہیں, تو آپ کو ڈفرینس کہاں نظر آتا ہے, یعنی پنجاب کا, گلگت بلتستان کا, اگر کمپیئر کیا جائے فاٹا کے ساتھ؟ اگر ہم سر کمپیریزن دیکھیں تو پنجاب اور کے پی اور فاٹا میں ایسیمیٹریکل کمپیریزن ہے. ابھی اگر ہم ہیلتھ کو دیکھیں تو ہیلتھ کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, سب سے پہلے پرائمری ہیلتھ سروسز میں, پھر سیکنڈری ہیلتھ سروسز میں, پھر ٹرشری ہیلتھ سروسز میں. پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لیور اور کڈنی کے انسٹیٹیوٹ ہے, یہاں پر کارڈیالوجی کے انسٹیٹیوٹ ہے, جبکہ وہاں فاٹا میں پرائمری ہیلتھ سروسز ہی نہیں ہے. لوگ زیادہ تر اپینڈسز ایون ڈیلیوری کے وقت بھی موت کا شکار ہو جاتے. اس کے بعد اگر ہم روڈز اور کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو روڈز اور کنیکٹیوٹی وہاں پر بہت کم موٹر ویز, سوات موٹر وے جیسے ہو گیا, 1 ہے وہ ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی موٹر وے کے پروجیکٹس ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں. اگر پنجاب میں دیکھیں تو یہاں پر ایک موٹر وے کا ڈینس سسٹم ہے, لاہور, ملتان, فیصل آباد, یہاں پر مطلب موٹر وے کا ایک ڈینس سسٹم ہے. اریگیشن سسٹم یہاں پر بہت اچھا ہے, وہاں پر نہیں ہے. یہاں پر اگر ہم ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھ لیں, میٹرو, گرین بس, سینیٹیشن اور واٹر کلین ملتا ہے, جبکہ وہاں وزیرستان اور فاٹا میں یہ سب کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو وہاں پر ایون کہ یہاں پر جو ہے میٹرک اور ایف ایس سی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. وہاں پر ایون کہ ڈی آئی خان, بنو, ٹانک, یہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسپیشل نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں چیٹنگ کر کے ایگزام پاس کر سکیں. ہائر ایجوکیشن کا تو یہ حال ہے کہ فاٹا میں صرف ایک یونیورسٹی ہے, فاٹا یونیورسٹی, جبکہ کے پی کے میں ہائی یونیورسٹی ہے, لیکن وہاں پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس زیادہ ہوتی ہے, یا پھر ایجوکیشن جو ہے وہ کوالٹی کی نہیں ملتی. اس لیے میں خود بھی پنجاب کی طرف ایجوکیشن کے لیے آیا ہوں. کے پی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان پر کام کرے. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ جتنے بھی 10 ایئر ڈیولپمنٹل پلان دیا ہے ان کو وہ پورا کرے, اور جتنے بھی یونیورسٹیز یا ایجوکیشن پروجیکٹس پینڈنگ میں ان پر دوبارہ وہ کام ریوائیو کریں. وجیہہ باقی صوبوں کے لوگوں کو اعتراض ہے, چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے کہ جو پنجاب ہے وہ ان سے زیادہ پروگریسو ہے, وہاں زیادہ ڈیولپمنٹ ہے. ظاہر ہے کچھ فرق تو ہے, لیکن پنجاب کے لوگوں کے اپنے بڑے تحفظات ہیں. پنجاب میں بہت زیادہ ایشوز ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس طرح کے یعنی وہ چیزیں فیس کرتا ہے پنجاب جو باقی صوبے شاید سمجھ میں نہیں پا سکتے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں اور باقی پنجاب میں کوئی فرق ہے؟ جس طرح باقی لوگ فیل کرتے ہیں تو آپ ساؤتھ پنجاب اور ریسٹ آف دی پنجاب میں کوئی فرق فیل کرتی ہیں؟ یس سر, بالکل میں فرق جو ہے فیل کرتی ہوں, بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اگر ہم این ایف سی اوارڈ کو دیکھیں تو ہمارے پاس 80% جو اس کا ریونیو ہے وہ پاپولیشن کی بیس پہ جاتا ہے,
اور پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ 127.7 ملین ہے، تقریباً 55% پاپولیشن بنتی ہے پنجاب کی۔ اگر ہم نارتھ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کو کمپیریزن میں لے کے آئیں تو ہمارے پاس نارتھ پنجاب جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈیولپمنٹ کا ہب ہے، وہاں پہ انڈسٹریز ہیں، چاہے فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، کہیں پہ بھی ہوں، انڈسٹری کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے اور ایڈوانسمنٹ کے لحاظ سے، لٹریسی کے لحاظ سے وہ بہت اوپر ہے، بہت ڈیولپڈ ہے۔ بٹ جب ہم ساؤتھ پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں، بہاولپور ہو، ملتان ہو، ہمارے پاس مظفر گڑھ ہو، یہ جو ایسے سٹیز ہیں یہ انڈر ڈیولپڈ ہے ان کے نارتھ پنجاب کے کمپیریزن میں۔ سر یہاں پہ جو ہے نا ہمارے پاس فیسلٹیز اتنی نہیں دی گئی ہیں جتنی ہمارے پاس نارتھ پنجاب میں ہیں، بے شک وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ میں بھی جو ہے ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلز نہیں ہیں، اتنے ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹرینڈ ڈاکٹرز اور ٹیچرز تک نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اور اس کے علاوہ سر ہمارے پاس پنجاب کی جو ہمارے پاس یوتھ ہے وہ بہت ان امپلائڈ ہے، ان کو جو ہے ایسے مواقع نہیں دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ جتنا وہ نارتھ کے اوپر فوکس رکھتے ہیں، نارتھ پنجاب پہ، اتنا ساؤتھ پنجاب پہ بھی فوکس رکھے، اتنا ہی ان کو ریونیو دیں، اتنا ہی ان کے اوپر جو ہے ہمارے پاس بہتر پالیسی میکنگ کریں کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ بھی اپنا پوٹینشیل دکھائیں اور گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی ان کے گلے شکوے ہیں وہ دور ہوں۔ عالیان آپ کی طرف آتا ہوں، آپ بتائیے کہ جو رورل سندھ اور اربن سندھ میں ایک ڈیوائیڈ ہے، ایک ڈسپیرٹی ہے، وہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کون سی 2-4 جو اسٹریٹجیز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ ختم ہو جائے؟ تھینک یو سر۔ اچھا سر، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ہمارے ریسورسز کا ایشو نہیں ہے، وہاں پہ اسٹرکچرل پرابلم ہے، جو گورننس کا اسٹرکچرل پرابلم ہے۔ وہاں کا جو لینڈ لارڈ کا سسٹم ہے، فیوڈل لینڈ لارڈس، ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں اس میں سے 67% جو سیٹس جیتے ہیں وہ فیوڈل لینڈ لارڈ بیک گراؤنڈ سے ہیں، یعنی کہ کوئی عام عوام وہ نہیں آئے۔ اور اس کے بعد جب سر وہ آئے ہیں اور انہوں نے ان کے مینیفیسٹوز میں تو انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے کہ رورل ڈیولپمنٹ میں کام کریں گے، ایجوکیشن پہ کام کریں گے، اور جو لٹریسی ریٹ پہ کام کریں گے، اور رورل ایریاز میں ریسورسز اور فیسلٹیز کو بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں بڑھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیوڈل پولیٹکس کا وہاں پہ رول ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کیا جائے، تو ان لوکل گورنمنٹس کی امپاورڈ ہونی چاہیے، اور وہ اس حد تک امپاور ہونی چاہیے کہ ہم سروس ڈلیوری کو امپروو کر سکیں۔ 5 سے 10 کلومیٹر تک ہمارے وہاں پہ کوئی پانی کے گھڑے نہیں ہیں، وہاں پہ ریسکیو 1122 جب ہم پنجاب پہ کمپیئر کرتے ہیں، یہاں سے 3 سے 5 منٹ ہے اس کا سروس کو پرووائڈ کرنے کا ٹائم، وہاں پر تو یعنی کہ فوت ہوئے انسان کو گھر تک لے جانے کے لیے کوئی ذریعہ میسر نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سہولیات جب وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گی اور لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے گا، اور فیوڈل پولیٹکس کا وہاں پہ رول، جو لینڈ لارڈس کا رول ہے، اس کو کم کیا جائے گا۔ اور تیسرا میں کہوں گا کہ جو ٹرائبل سسٹم ہے یہ بھی ایک پوائزن ہے وہاں پر سندھ میں۔ اب یہ اس طرح کے جو بھی ہمارے مرد اور نوجوان، جس طرح جو بھی کوئی اگر شادیاں کرنا چاہتا ہے یا اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ ایک ایسا بیک گراؤنڈ یا ایسا ان کا ایک ذہنیت ہے کہ وہ پڑھانا ہی نہیں چاہتے ان کو۔ تو یہ اس ذہنیت کو پہلے تو ایجوکیشن سے بریک کیا جائے گا، اور اس کے اوپر سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک پازیٹیو رول کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایک جو سینس آف پروٹیکشن ہے وہ پرووائڈ کیا جائے۔ اور جب تک ہم رول آف لا اور سینس آف پروٹیکشن کو پرووائڈ نہیں کریں گے تب تک وہ مائنڈ سیٹ بریک نہیں ہوگا، اور تب ہی وہ ہمارے جو رورل ایریاز کے وہاں پہ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ ہونے کے لیے باہر بھیجیں گے، اربن کی طرف بھیجیں گے اگر رورل میں نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے پھر تعلیم بڑھے گی، تعلیم آپ کو اویئرنیس دے گی، اور اویئرنیس جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل اتھارٹی کو چیلنج کرے گی، اور جب پولیٹیکل اتھارٹی چیلنج ہوگی تو پھر چینج خود بخود آئے گا۔ سر جی ہاں، اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ جس طرح انہوں نے فیوڈلس یا لینڈ لارڈ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی بات کی، آپ نہیں سمجھتی کہ یہی والا جو سیم ایشو ہے وہ آپ کے ساؤتھ پنجاب کا بھی ہے؟ جو آپ نے بتایا ہے کہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل اور نارتھ پنجاب میں یہ والا ایک ڈفرینس ہے، گیپ ہے، تو ساؤتھ پنجاب میں یہ بھی تو ایک ایشو ہے۔ یس سر، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارے پاس جو رورل ایریا کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس فیوڈلس کے پاس جاتے ہیں۔ سب سے مین رول ہمارے پاس فیوڈل جو پلے کرتے ہیں وہ ہمارے پاس الیکشنز کے ٹائم پہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو جاگیردار ہوتے ہیں، فیوڈلز ہوتے ہیں، صوبے کے جو سٹی کے یا ایریا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ غریب عوام کو جو ہے اپنی طرف انفلوئنس کرتے ہیں، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی بیسک ضروریات پہ، جیسے گلی میں کھمبا لگ گیا
سڑک پکی ہو گئی، پانی دے دیا، اس چھوٹی چھوٹی بیس پہ جو ہے اپنا ووٹ جو ہے ان سے لیتے ہیں، اور ان کو جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تب ان کو وہ رائٹس اور ان کی فیسلٹیز ان کو وہ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم فاٹا، بلوچستان اور جی بی، ان تینوں سے ریلیونٹ ہم ایک ہی سوال کرتے ہیں جو ان دونوں نے ایک چیز ریز کی ہے کہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، جو لینڈ لارڈز ہیں یا جو ٹرائبل سسٹم ہے، یہ بھی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ عوام پڑھے اور عوام ان کی اتھارٹی کو یا ان کی جو سوشل پریولیج ہے اس کو وہ چیلنج کریں۔ تو فاٹا، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی ایشو ہے ٹرائبل سسٹم کا؟ یس سر، ہمارے ٹرائبل سسٹم میں مینلی کلچرل بیریئرز جو آتے ہیں، وہاں پر فیمیل ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ مطلب بیریئرز ہیں، وہ ایجوکیشن نہیں لے سکتے کیونکہ کلچرل ویلیوز ان سے ہارم ہوتی ہے، اور ہمارے جتنے بھی مالک ہے یا وہ ہے ان کا پھر اپنا کلچرل سیٹ اپ ہے جس میں وہ ایون کے اور بھی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں جو سوشل لائف کو وہ بھی امپیکٹ کرتی ہے۔ وہاں پر جیسے ہی کنفلکٹ ارائز ہوتے ہیں تو وہ کورٹ وغیرہ کا رخ نہیں کرتے، تو وہ ایک جرگہ سسٹم بنا لیتے ہیں اور اس میں ایک مشر ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے۔ وہ کبھی کبھار ڈیزاسٹر کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ بھی فیمیل ایجوکیشن کے لیے، فیمیل کا ایجوکیشن تک ایکسیس نہیں ہے کلچرل بیریئرز کی وجہ سے۔ وہاں کے جو مطلب مینلی جو قبائل سیٹ اپ ہے، انہوں نے ریلیجن اور کلچر کو مکس کر کے اپنے لیے ایک پیٹریارکل جو نظام ہے اس کو مضبوط بنایا ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی فیمینائن سوچ ہے اس کو انفیریئر رکھا گیا ہے۔ کریم بخش، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی یہی والا ایشو ہے کہ وہاں کا جو سردار مائنڈ سیٹ ہے یا لارڈز، فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں، کیا وہ بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اور عوام کے درمیان کوئی گیپ ہے؟ جی بالکل سر، یہ ایک میجر ایشو ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے بلوچستان کے لیے۔ سر بلوچستان میں سر پولیٹیکلی کم اور جو فیوڈل سسٹم میں زیادہ لوگ مطلب انوالو ہوتے ہیں۔ سر جیسے کہ اگر کوئی بھی ایشو ایسے ہوتا ہے ہمارے آپس میں دو قبائل کا، تو ہم عدالتوں کا رخ کم کرتے ہیں، اپنے جسٹس کے لیے کورٹ کم جاتے ہیں، ہم زیادہ اس وڈیروں سسٹم کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے ایشوز کو سولو کریں۔ سر یہ ایک ترقی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے بلوچستان کے لیے۔ سر اس کے بعد ایجوکیشن میں بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سر اگر دوسرے طرف ہم مطلب دیکھیں کہ جو فیوڈل جو سسٹم ہے کہ وہ ایک ٹائم تھا سر جس ٹائم ہمارے پاس عدالتیں اتنے مضبوط نہیں تھے، اتنے کورٹیں نہیں تھے، تو سسٹم بنایا گیا، لیکن اب تو ہمارے پاس سب کچھ ہے پاکستان میں، ہر ایک چیز۔ تو اب اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سر دوسری اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی اگر ایجوکیشن بندہ، تعلیم یافتہ بندہ اپنے جسٹس کے خلاف انصاف کے لیے وہ آواز اٹھائے کہ ہمیں انصاف چاہیے، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو اسی کو دبانے کا کوشش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس شخص کو مطلب مسنگ پرسن ہو جاتا ہے وہ شخص، کیونکہ بلوچستان میں سر مسنگ پرسن بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں ہر کوئی دیکھتا ہے کہ بلوچستان کے مسنگ پرسن پہ ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے۔ سر یہ تب ہوتا ہے جب ایک تعلیم یافتہ نوجوان اپنے حق کے آواز اٹھائے، حق کے لیے، کہ ہمیں یہ سسٹم چاہیے، ہمیں یہ ترقی یافتہ کام چاہیے، پھر اس کو دبانے کے لیے یا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا تو اس کو مسنگ پرسن کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو کسی بھی طرح مطلب اس آواز کو ختم کیا جاتا ہے۔ سر یہ ایک بہت بڑا مطلب چیلنج ہے، اب اس سسٹم کو ختم ہونا بھی بہتر ہے چاہیے سر۔ لینڈ لارڈز ہوں گے، کوئی سردار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو سمجھتے ہیں وہاں کا کوئی سوشلی کوئی ایسا ایشو ہے یا آپ کا کوئی کلچرل ایسا بیریئر ہے جو آپ فیل کرتے ہیں کہ جی بی کی ترقی میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو یہ رکاوٹ بن سکتی ہے؟ سر جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ جو فیوڈل جو نظام ہے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر، وہ ایک بیریئر ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ۔ گلگت بلتستان کی جو ڈیموگرافی ہے وہ پاکستان کے باقی ایریوں سے بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ پرانے دور میں راجا مہاراجاؤں کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا، 1949 کے بعد وہ نظام وہاں پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد کچھ جگہوں میں تھا وہ لیٹ بٹو کے دور تک وہ نظام چل رہا تھا، اس میں یہی سیم سسٹم لائک کہ یہاں پہ فیوڈلزم ہے تو وہاں پہ اس کو راجا مہاراجا کا نام دیا جاتا تھا، اور یہیں آپریشن، یہیں لوگوں کے رائٹس پہ قابض ہونا، یہ چیز وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی۔ سون آفٹر انڈیپینڈنس وہ چیز وہاں سے وینش ہوئی۔ اس کے بعد مطلب فیوڈلزم یا پھر جو راجا مہاراجا والا کانسیپٹ وہاں پہ بالکل ختم ہو گیا۔
بٹ اسٹل گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ میں کمی، مطلب ڈیولپمنٹ کو روکنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جو سوشلی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس سیکٹیرین کانفلکٹ ہے، یعنی کہ پاکستان کے باقی حصوں سے گلگت بلتستان ایک ایسا ریجن ہے جو ہائیلی سینسٹیو ہے سیکٹیرین کانفلکٹس کے لیے. دو بڑے میجر گروپس وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور کسی بھی مطلب چھوٹی بڑی بات پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی روڈ بند کر دیا جاتا ہے، کبھی ہڑتال کی جاتی ہے، کبھی اوپن فائرنگز کی جاتی ہیں، مقدسات کے اس پہ توہین پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا، پھر ان کو کورٹس تک لے کے جانا. تو یہ نظام میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکٹیرین کانفلکٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی افیکٹ کرتا ہے، گورنمنٹ کی ورکنگ کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور آپ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، فار ایگزامپل وہاں پہ کیائی یونیورسٹی ہے، تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے گروپس میں بٹے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی سیکٹیرین کانفلکٹ آتا ہے تو وہاں پہ یونیورسٹی بند کر دی جاتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کے اندر ایک بہت بڑا بیریئر ہے. اس کے علاوہ سر جو ہمارے سائڈ ایریاز ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ خواتین کی ایجوکیشن بالکل کم ہے، وہاں کی لٹریسی ریٹ آلموسٹ 37% سے بھی کم ہے. وہ لوگ جو مائگریٹ کر کے ان ایریاز سے مائگریٹ کر کے گلگت سٹی میں رہ رہے ہیں، ان میں ایجوکیشن حاصل کرنے کا وہ تھوڑا بہتر ہے. لیکن جب ہم ان کے اپنے ایریاز کے اندر بات کریں جو بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایشوز ہیں. اس کے علاوہ میں نے شروع میں بھی ایک چیز کا ذکر کیا تھا، جو فیڈرل کا جو فوکس ہے ٹورڈز ایجوکیشن ڈیولپمنٹ یا جو کچھ ہے، جو گورنمنٹ وہاں پہ آئے گی، فیڈرل میں جو گورنمنٹ آئے گی وہ گورنمنٹ وہاں پہ ہمارے پاس گلگت میں بھی آنی چاہیے. اگر وہ گورنمنٹ ہمارے پاس اسی پارٹی کی گورنمنٹ گلگت میں نہیں آتی ہے تو آپ کے تمام کام رک جاتے ہیں، آپ کے فیڈرل گرانٹس رک جاتے ہیں، آپ کے پروجیکٹس روک دیے جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سوشلی، پولیٹیکلی اور ہمارے پاس ریلیجیسلی کچھ ایسے بیریئرز ہیں جو گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کو روک رہی ہیں. اور نوجوان نسل جو گلگت سے مائگریٹ کر کے پاکستان کی ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر وہ رہائش پذیر ہیں اور وہاں پر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کے اندر ایک رجحان دیکھا گیا کہ وہ اس چیز کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں، اسپیشلی دا سیکٹیرین کانفلکٹ. یہاں پہ آ کے وہ اچھے مل جل کے اچھے سے رہتے ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں اپنے ایریا کے اندر پھر وہیں اسی مائنڈ سیٹ کے اندر وہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو سیکٹیرین جو ایک ایشو ہے، جو پاکستان گلگت بلتستان کا کور ایشو ہے، یہ کچھ سالوں میں انشاءاللہ جلد ریزولو ہو جائے گا. سر ایک اور ایڈ کرنا تھا ہم ایڈ کر رہے ہیں. ہم آپ کیمرہ سب پہ ایک ہی فوکس کرتے ہیں. آپ کو میکسیمم 1 منٹ 30 سیکنڈ سے 1 منٹ پہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اینڈ میسج میں آپ نے بتانا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. 1 منٹ سے یہ ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ایک سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شروع 1 منٹ تک سوچ لیں. ہم ادھر سے یہاں اسٹارٹ سے کرتے ہیں. جی اب تک کا سوچیں. بند ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہماری ڈسکشن اینڈ کی طرف جا رہی ہے. تو اینڈ میں ہم اپنے پینلسٹ سے ہم ایک سوال کریں گے کہ وہ ان شارٹ ہمیں بتائیں کیا ان کے علاقے کے مسائل حل کرنے میں گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے اور وہاں کے لوگ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ ود ان 1 منٹ ہر ایک نے ایک آنسر کرنا ہے. تو پنجاب سے وجیہہ پلیز. سر میری حکومت پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن میں جو ہے ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نوجوان پاکستان پنجاب کی عوام جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کو جانیں، پولیٹیکل رائٹس کو جانیں اور اپنی کانسٹیٹیوشن کو جانیں کہ ان کے کیا رائٹس دیے گئے ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. جب ایک نوجوان، ایک مرد، ایک خاتون اپنے رائٹس کو جانتا ہے، اپنی ڈیوٹیز کو جانتا ہے، تبھی وہ اپنی ملک کی، اپنی کنٹری کی ترقی کر سکتا ہے. عالیہ نصیر. سر کچھ چیزیں ہیں جن کو فالو کر کے ہم کچھ چیزیں ہیں سر جن کو فالو کر کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ سندھ کا نظام بدل سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے فیوڈل سسٹم کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد سندھ کے ریپرزینٹیٹیو عام عوام کی ریپرزنٹیشن ہو. دوسری چیز وہاں پہ ٹرائبل سسٹم، اس کو ختم کیا جائے اور جاگیردارانہ جو سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو رورل ایریاز میں فیسلٹیز کو پرووائڈ کیا جائے، لائک وہاں پر میڈیکل سینٹرز کھولے جائیں اور جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں
ان کو بحال کیا جائے تاکہ ہیلتھ کی سروسز کو پروموٹ کیا جا سکے. اور اس کے بعد سر لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے جو سندھ کے رورل ایریاز ہیں وہاں پر بھی اچھے اسکولز وغیرہ بنائے جائیں تاکہ عوام میں جو ہے وہ اویئرنیس پیدا ہو, اور جب عوام میں اویئرنیس پیدا ہوگی تو سندھ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا. جی ایمان آپ بتائیے. سر جیسے ہم نے بیسک مسئلے شروع میں ڈسکس کیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ارجنٹ مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایریاز جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کو جلد از جلد ریپیئر کرے اور ان کو وہیں دوبارہ اپنے اوریجنل شیپ کے اندر لے کے جائے, تاکہ جو ہماری جو ڈپینڈنس ہے ٹوریزم کے اوپر وہ تھوڑی بہتر ہو سکے اور تھوڑی اچھی ہو سکے. اور لانگ ٹرم میں, چونکہ ہم لانگ ٹرم میں اونلی ٹوریزم کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے, ساتھ میں کوئی ایسی انسٹیٹیوشنز جیسے فار ایگزامپل میں یہاں بہاولپور یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہاولپور یونیورسٹی ایک یونیورسٹی کی وجہ سے بہت ساری امپلائمنٹ آ رہی ہے. تو گورنمنٹ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہوئی کوئی ایسی انسٹیٹیوشنز 3-4 پبلک انسٹیٹیوشنز جو گلگت میں آئیں گے تو اس سے امپلائمنٹ بھی بڑھے گی. اس کے علاوہ جو یوتھ ہے گلگت بلتستان کی, اس فورم کے تھرو میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کا سب سے بڑا رول ہے گلگت کی ڈیولپمنٹ کے اندر, گلگت کی بہتری کے اندر. جو جن پولیٹیکل پارٹیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, جن پولیٹیکل لیڈرز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, دیکھیں کہ کیا وہ آپ کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جو یوتھ ہے وہ اپنے ارد گرد ہونے والے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو سپورٹ کریں. سر میرا حکومت بلوچستان سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک گڈ گورننس لیڈر بنیں, اور گڈ گورننس لیڈر کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, ریسپانسنس اور ایفیشنسی ہونا بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا مطلب پروونس ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے ڈیولپڈ پہ کنورٹ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ بہتری بھی آ جائے گی. اور ایجوکیشن سسٹم کو بیٹر کریں, اس کے لٹریسی ریٹ کو انکریز کریں, کلچرل بیریئرز کو ختم کریں, اور اس کے بعد ہاسپیٹلس کو آپ ڈیولپ کریں, اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو آپ وہاں پہ مطلب, اور امپلائمنٹ جو کرائسس ہیں ان کو آپ ختم کریں. اور اس کے بعد جو انفراسٹرکچر ہے ان کو آپ بہتری کی طرف لے آئیں تاکہ ہر عوام اپنے جو روزمرہ کی ڈیلی زندگی ہے اس کو بہتر سروائیو کرے, اور بیسک رائٹس ان کو دیے جائیں کہ وہ ان کی کیا کیا رائٹس ہیں. تھینک یو.